پیارے بچوں اور معزز اساتذہ کرام، آپ نے ہماری پہلی 2 ویڈیوز دیکھیں جس میں آپ نے سبق کی بلند خوانی بھی سنی اور اس کے بعد مشق کے سوال نمبر 1 سے 5 تک آپ نے مکمل کیے۔ اب ہم صفحہ نمبر 5 اور 6 پر چلتے ہیں اور سبق اول حمد کے باقی سوالات کو کرتے ہیں۔ 6 سے 12 تک سوالات کو توجہ سے سنیے اور ان کے جوابات کو بھی۔ جی بچوں، اب ایسا کام آ گیا ہے کہ سوال نمبر 6 تو خود آپ ہی کو کرنا ہے، تو اپنی ہمت کس لیجیے اور توجہ سے سوال سنیے۔ دیے گئے الفاظ معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے اور پھر اپنی کاپی میں پہلے انہیں لکھنا ہے، اس کے بعد کھولنی پڑے گی آپ کو لغت اور پھر آپ نے دیکھ کے لگانے اعراب۔ تو یہاں پر استاد کی طرف سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بچہ سب سے پہلے یہ کام کرے گا اسے ملے گا ایک سنہرا چمکتا ستارہ۔ تو گولڈن سٹار کس کا ہوگا؟ جو سب سے پہلے کام کرے گا۔ جی صفحہ نمبر 6 سوال نمبر 7، دی ہوئی نظم درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر سمجھیں اور اس کا مرکزی خیال سنائیں۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے، چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا، ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے شاعر ساقی جاوید کی لکھی ہوئی ہم سے کچھ اشعار ہیں اور اس میں کیا وہ کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کا جو ہم پر رحم اور کرم ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں اور پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلانا، ہمیں عزت دے کے رکھنا اور اللہ پاک علم کی دولت دے کے رکھنا۔ تو آپ بھی ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں۔ آگے پڑھتے ہیں، قواعد سیکھیے۔ سوال 8، دیے گئے الفاظ کے درست متضاد اور مترادف الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ بچوں یہاں پر آپ کی توجہ پوری کی پوری چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک بچہ اگر متضاد لکھ لے تو مترادف بھول جائے، تو آپ کو دونوں دھیان سے سنیں۔ عرض کہتے ہیں زمین کو، اس کا متضاد ہے سما آسمان۔ میٹھا، اس کا متضاد ہے کڑوا۔ اداس خوش، کشادہ تنگ۔ اجلا میلا۔ اب ہم اس کے مترادف کرتے ہیں۔ عرض زمین، میٹھا شیریں، اداس دکھی، کشادہ کھلا، اجلا روشن اور صاف۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے الف بائی ترتیب میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ بچوں آپ گزشتہ مدارج میں الف بائی ترتیب کے بارے میں جان چکے ہیں کہ پہلے حرف سے ترتیب وار لکھنا۔ بصارت، گوہر، مصلحت، نگہبان، قول، لطف۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ جو حروف تہجی میں پہلے آتا ہے آپ اس کو سب سے پہلے لکھیں گے، جیسے بے سے بصارت، اور اسی طریقے سے آپ ان کے پہلے حرف کو دیکھیں گے اور باقی کو لکھ دیں گے۔ سوال 10، دیے گئے اشعار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کی نثر اپنی کاپی میں لکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اشعار کو ایک خاص وزن اور ایک خاص انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے، لیکن ہماری عام بول چال کی گفتگو اور نثر مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان اشعار کو توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور بس پھر اسے سادہ الفاظ میں جیسے آپ کی سمجھ میں آئیں بس لکھ دینا ہے۔ اے خدا شان تیری عالی ہے،
دونوں عالم کا تو ہی والی ہے، یہ کرشمہ ہے تیری قدرت کا، مہکی مہکی جو ڈالی ڈالی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا یہ شعر ہے۔ تو اب آپ نے ان دونوں اشعار کی سادہ نثر کیسے لکھنی کہ اللہ پاک آپ کی شان سب سے بڑی ہے، دونوں جہانوں کے آپ مالک ہیں، اور آپ ہی کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ ایک ایک شاخ پر پھول کھل رہے ہیں، پتے اگ رہے ہیں۔ سوال 11، نظم حمد میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ 10 جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کچھ پہلے نظم میں جو اللہ پاک کی نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا تھا، تو اب آپ نے انہی نعمتوں پر 10 جملے مکمل کرنے ہیں۔ سوال 12، آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے جو آپ اپنی ہفتہ واری تعطیل پر کریں گے۔ آپ نے کسی بھی یوٹیوب چینل یا ٹی وی کے ذریعے کوئی پیاری سی اپنی من پسند حمد سننی ہے اور بس اس کو کچھ یاد کر لینا ہے، اور جس دن ہم اگلی کلاس میں ملیں گے تو آپ نے آ کر اپنے ساتھیوں کو بھی سنانی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور پلیز جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔